اذان کے لیے حضرت بلال کو مؤذن مقرر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت بلال کی زبان میں عجیب قسم کی تاثیر رکھی تھی، کشش تھی۔ جو بندہ بھی حضرت بلال کی اذان کو سنتا مسجد کی طرف چل پڑتا۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ اذان دے۔ 11 ہجری میں جب امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آپ کی جدائی اور فراق برداشت نہ کر سکے۔ منبر و محراب خالی دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ ذہن میں یہ خیالات گھوم رہے ہیں حضرت بلال کے کہ جس شمع کا میں پروانہ تھا اب وہ شمع ہی نہ رہی، تو اب زندگی کس کام کی؟ وفات نبوی کے بعد اذان کہنے کی تو جرت ہی حضرت بلال نہ کر سکے۔ ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں، پہلے تو میں اذان جب دیتا تھا تو اذان کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ حجرہ عائشہ سے باہر تشریف لاتے تھے۔ اب جب میں اذان کہوں گا تو اللہ کے پاک پیغمبر تشریف نہیں لائیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سوچ رہے ہیں۔ سوچتے سوچتے خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابا بکر، میں بقیہ زندگی جو ہے وہ جہاد میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے خلیفہ نے فرمایا اے بلال، اب تو تیری مجھے اشد ضرورت ہے، مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ حضرت بلال نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، کیا تو نے مجھے خرید کر اس لیے آزاد کیا تھا کہ میں ساری زندگی تیرے ساتھ رہوں گا؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں اے بلال، میں نے تجھے اس لیے تو نہیں خریدا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لے لی۔ ملک شام کی طرف ایک قافلہ جا رہا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دلوائی۔ ملک شام کے مارکوں کے بعد، بیت المقدس کے فتح ہونے کے بعد، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گاؤں خولان میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ ایک رات سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں امام الانبیاء پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ جب صبح بیدار ہوتے ہیں، دل میں مدینہ الرسول کی محبت ہے، وہاں خولان سے چل پڑے، مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ جب مدینہ والوں کو پتہ چلا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاندار استقبال کیا۔ حضرت بلال جب روضۃ الرسول پر تشریف لاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں، رواں ہیں، دیکھنے والے بھی آنسو ضبط نہ کر سکے، ان کی آنکھوں سے بھی
آنسو آنے لگے۔ اس کے بعد مدینہ کے لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ اے بلال ہمیں محمد رسول اللہ کے زمانے والی اذان سنائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حتیٰ کہ خلیفہ وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، تو حضرت بلال نے معذرت کر لی اور کہنے لگے کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ لوگوں نے حسنین کریمین کو کہا کہ آپ اپنے نانا سے کہیں، محمد الرسول اللہ کے یار سے کہیں۔ جب یہ دونوں شہزادے تشریف لائے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب کے جگر گوشوں کو اپنے سینے سے لگایا، ان کے منہ اور سر کا بوسہ لیا اور دیر تک ان سے والہانہ انداز میں ملتے رہے۔ ان دونوں نے فرمائش کی، بابا بلال ہمیں اپنے نانے محمد رسول اللہ کے زمانے کی اذان سناؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فرمائش کیسے ٹال سکتے تھے؟ حامی بھر لی، کل فجر کی اذان انشاءاللہ کہوں گا۔ فجر ہوئی، مسجد نبوی کی چھت پر اذان کے لیے کھڑے ہوئے، سارا مدینہ ان کی اذان سننے کے لیے دوڑایا۔ اذان شروع فرمائی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیغمبر علیہ السلام کے جب یار اور مؤذن حضرت بلال کی زبان سے اذان سنی مدینہ والوں نے، تو پیغمبر علیہ السلام کا دور مبارک لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ جب آپ نے روضہ اقدس کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، تو پردہ نشین خواتین بھی بے تاب ہو کر گھروں سے باہر نکل آئیں۔ صحابہ اکرام کی ہچکیاں بند گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار کر رونے لگے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرت حسن و حسین کی چیخیں نکل آئیں، بلک بلک کر رونے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کہ آپ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آج ہی وصال ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مدینہ منورہ میں دلدوز اور پر اثر منظر آج تک کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضرت بلال خود بھی روئے، اتنے روئے، بمشکل اذان مکمل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 ہجری میں دمشق کے اندر وصال پایا۔ اب اس واقعہ سے کیا نتائج اخذ ہوتے ہیں؟ نمبر 1، فراق نبوی میں صحابہ اکرام کا حال۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو امام الانبیاء پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ حال ہو گیا۔ نمبر 2، حضرت بلال کا عشق رسول، اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ کتنا عشق تھا۔ نمبر 3، جہاد افضل ترین عبادت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں عشق رسول عطا فرمائے، ہماری ساری زندگی عشق محمد الرسول اللہ میں گزر جائے، امام الانبیاء پیغمبر کی سنتوں اور طریقوں پر چلتے ہوئے گزر جائے۔ اللہ ہمیں شوق شہادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں امام الانبیاء پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی